ساکنین علی غیر حدہ جائز نہ بود بنا بران یا را حذف کرتا کسرہ ما قبل شرا بر حال خود گزاشتن تا دلالت کنند بر حذفیت یا ایزر بن. اچھا جی مولوی جی دھیان کرو جی سوکھا جی بالکل سارا جڑا کل پڑھے نا وہی ہے. بسم اللہ ازر بنا وہ نون تاکید سکیلا امر کی گردان چل رہی ہے سمجھ آتی پی ہے. ازر بنا جو ہے نا یہ اس کو اصل میں یہ ازر بی تھا نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ ملا ازر بی نہ ہو گیا وہ ساری کل والی گل التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون مدغمہ کے اور یہ التقاء ساکنین بھی علی غیر حدی ہے تو التقاء ساکنین علی غیر حدی کا قانون یہ ہے کہ وہ دونوں پڑھے نہیں جاتے خواہ مخواہ کچھ کیا جاتا ہے اس لیے یا کو حذف کر دیا ما قبل کے کسرے کو باقی رہنے دیا واو جو ضمہ واو پر دلالت کرے گا اور یہ کسرہ یا پر دلالت کرے گا تو ازر بنا ہو گیا. ازر بنا چلو جی اصل میں ازر بی تھا جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا ازر بی نہ بن گیا بس التقاء ساکنین ہو گیا. دو ساکنہ دا جمع ہونا عربی ہندی کی ہے چلو جی بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون مدغمہ کے علی غیر حد ہی جب التقاء ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں ہے اس بنا پر یا کو حذف کر کے اس کے ما قبل کے کسرہ کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر تو ازر بنا ہو گیا. ازر بان نے در اصل ازر باب بود چون نون تاقید سکینہ بدو متصل شد ازر بان نہ ہو گیا ازر بان نہ شد پس پتا نون را بکسرہ بدل کردن لمشابہتی بیڑیا با مفالہ دی مصدر 50 بڑی عبارت پیچھے آ چکی ہے جی لمشابہتی بنون التثنیت فی واو تے زبر غلط فی وقوعہی بعد الف زائدۃ ازربان میں شد. اچھا جی یہ تثنیہ آ گیا جی تثنیہ مؤنث کا صیغہ ازر بان اصل میں ازر با تھا جب نون بالکل پیچھے تقریر ساری پڑھ چکے ہو جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر با نہ بن گیا اور ازر با پیچھے پڑھا کہ نہیں وہ لفظ نے بیان ہی کوئی فرق نہیں ہے ازر با نہ ہو گیا بس نون کے فتح کو کسرے کے ساتھ بدلا کیوں یہ نون مشابہ ہو گیا ہے نون تثنیہ کے الف زیدہ کے بعد واقع ہونے میں تو لہذا ازر بان بن گیا. شابہ نون تاکید سکیلا کی اپنی حرکت جو ہے نا اصلی وہ زبر ہے وہ کیا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے گا کہ سدھا ازر بان کیوں نہیں بنایا بانا کیوں بن گیا نون تاکید سکیلا کی جو اپنی حرکت ہے اصلاً وہ کیا ہے یہ حرف ہے یہ کیا ہے کون تاکید سکیلا حرف سارے کیا ہوتے ہیں مرب ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں حرف سارے کیا ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں تو مبنی جس حرکت پر ہوتا ہے وہ اس پر پکا ہوتا ہے یہ مبنی فتح پر ہے یہ مبنی فتح پر ہے اس لیے جب کسرہ دیں گے تو وجہ بیان کرنی پڑے گی کسرہ کیوں دیا ہے اس لیے کہ مشابہت ہو گئی ہے جی سمجھ آئیے ازر بنا میں تو بیان نہیں کیا کہ اس کو فتح کیوں دیا ہے کیونکہ اس کی اپنی حرکت جو بنائی ہے وہ کون ہے فتح ہے جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہاں گل پھر کوئی نہیں سمجھ آئے جی نون تاکید کی سکیلا کی اپنی جو حرکت بنائی ہے مبنی ہونے کی حرکت وہ زبر ہے اور نون خفیفہ مبنی ہے جزم پر نون خفیفہ مبنی ہے جزم پر نون سکیلا مبنی ہے زبر پر
ਉਹਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ੇਰ ਦੇਣੀ ਉਦੋਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਤਾਂ ਜ਼ੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। چل ازر بان نے اصل میں ازر با تھا جب نون تاکید سکیلا اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر با نہ ہو گیا۔ ازر با نہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ نون کی اپنی حرکت کیا ہے، اس لیے ازر با نہ بنا۔ اب کسرہ دینے کی وجہ بیان کریں گے۔ پس نون کے فتح کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں با وجہ مشابہ ہونے اس نون کے ہی ضمیر لے مشابہت ہی۔ یہ کیڑی ضمیر ہے پنجاں وچوں جڑی مضاف لے بندی ہے کہ ہوندی اے مجرور متصل جی ہے۔ باوجہ مشابہ ہونے اس نون کے کیڑا نون آ جڑا نون تاکید سکیلا الف تو بعد ہے پہ کس کے؟ نون تسنیہ کے ساتھ۔ یہ نون تسنیہ کیڑا ہوندا ہے جڑا اسم مفرد نو الف نون یا الف لا یا الف یا لا کے جڑا تسنیہ بنائی دا نا اونوں آندے نے نون تسنیہ۔ پچھ پڑھنی جے زار بان زار بین مضروبان مضروبین زار بتان زار بتین پڑھیا کہ نہیں؟ او نون تسنیہ جڑا الفا وچ جڑا اسما وچ ہوندا ہے جی پلے پیندی پئی ہے او نون تسنیہ ہے جی۔ تو اس کے مشابہ ہو گیا کس میں؟ اپنے واقعہ ہونے میں۔ اس ہی ضمیر دا معنی آپ نے کرنا ہے الف زیدہ کے بعد تو ازر بان ہو گیا۔ ازربنان نے دراصل ازربنا تھا، ازربنا بود۔ ازربنا کا کون ہے؟ وہ چھیواں سیگا کی ہے، وہ تو نون تشاد لکھی ہے، انہیں کاتب لکھی ہے۔ اس ٹھیک لکھی ہے یا غلط لکھی ہے؟ غلط لکھی ہے نا، قرآن سنا خبر ہے ازرب دی، ازرب دی یار، ازرب دی ہے تو ازربنا ہے جی، یہ سیگا ہے جی۔ ازربنا بود چون نون تاخیر سکیلا بدو متصل شد ازربنن شد۔ بس اجتماع ثلاثہ نونات زوائد آئد شد در یک کلمہ ایرا در کلام عرب بنا برا الف مفاصلہ میا ایشا در آوردن ازربنان شد۔ ہاں پس فتح واقعت لکھا ہے پس فتح نون را بکسرہ بدل کردن کیوں؟ لمشابہتہ بنون تسنیت فی تسنیت یار تسنیت فی وقوعہ بعد الف زائد الف یارا الف نہیں ہوندا الف ہوندا ہے۔ الف ہزار نو آکھی دے کاتبہ جان کی غلطی پائی ہوندی بھی طالب علم بڑا کے کرے سن جی۔ الف بمانا ہزار، الف جڑا ڈنڈا ہوندا ہے لمما تے تھے ڈنڈا مراد ہے، لمما ہزار نہیں مراد۔ سنے چل بعد الف زائدۃ تو شکونی تو ترجمے کرنی ہے۔ ازربنان نے شد۔ چلو جی چھٹا سیگا جمع مؤنث مخاطب کا ازربنان اصل میں ازربنا تھا، جب نون تاکید سکیلا متصل ہوا تو ازربننا بن گیا۔ اب یہ نون گنو، ایک نون جمع مؤنث کا تے مشدد کنے حرف ہوندے نے؟ یہ کنے نون بن گئے؟ انہاں تیناں وچوں کوئی فا عین لام دے مقابلے وچ ہے، لہذا تین نون جمع ہو گئے جو کہ سارے زائد ہیں کہ کوئی نہیں؟ تو تین نون جمع ہو جائیں اکٹھے کلام عرب میں ایک کلمے میں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو سمجھی گل؟ اس لیے درمیان میں الف فاصلہ لائے، درمیان میں تو ازرب ننا سے ازرب نانا بن گیا۔ جب نانا بن گیا تو اب یہ جو نون سکیلا ہے یہ الف زیدہ کے بعد آ گیا ہے، لہذا نون تسنیہ کے مشابہ ہو گئے، اس لیے اس کو کسرہ دیا تو ازرب نانے بن گیا۔ اینج چھک چھک کے لے آندا ہے جی۔ ہاں ازرب نانے
اصل میں اضرب نہ تھا جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضرب ننا ہو گیا، بس اجتماع ہو گیا تین نون زوائد کا ایک کلمے میں ایرا۔ اس کو کلام عرب میں ناپسند گمان کرتے ہیں، اس بنا پر الف فاصلہ ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ نونوں کے درمیان لاتے ہیں، تو اضرب نہ ہو گیا، بس نون کے فتح کو کسرے کے ساتھ بدل کرتے ہیں، تو اضرب نان نے ہو گیا جی۔ ایک دو تے تین سیگے، چلو جی۔ نون تاخیر خفیفہ بدو متصل شد ما قبلش مبنی بر فتح گشت اضربن اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اس کے ما قبل کو مبنی بر فتح بنا دیا، اضربن ہو گیا۔ پیچھے بھی ایک وجہ کہ نویں لفظ نے اتنے بھی شک دیکھ لے جی۔ اضرب بننا دراصل اضرب تھا، جب نون تاکید ثقیلہ اس کے ساتھ متصل ہوا، ما قبل مبنی بر فتح ہو گیا، اضرب بننا ہو گیا۔ وہ گل ہے، بالکل کوئی نئی گل نہیں جی۔ اضرب بن اصل میں اضرب تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو ما قبل اس کا مبنی بر فتح ہو گیا، اضرب بن ہو گیا جی۔ اضربن دراصل اضربو بود، چون نون تاخیر خفیفہ بدو متصل شد اضربون شد، پس التقاء ساکنین شد میاں واو و نون خفیفہ اتنے سی نون مدغم آئے تھے بے نون خفیفہ، اور کوئی فرق نہیں سارا۔ علی غیر حدہ، چون التقاء ساکنین علی غیر حدہ جائز نہ بود، براں واو براں ایک بھی لفظ لکھو، بنا براں، بنا براں، بنا براں، بنا برا واو را حسب کردہ زمہ ما قبل اشرا پر خود حال خود گذاشتن، برحال خود گذاشتند یار، حال خود گذاشتن اور غاف نہیں ہے، گاف ہے، پر حال خود گذاشتن گذاشتن تاکہ دلالت کند پر حسبیت واو اضربون شد۔ دوسرا سیگا جمع مذکر مخاطب کا اضربن، اضربن کہ کوئی نہیں، اضربن اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون شد تو بغیر اضربون بون ہو گیا، پس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان واو اور نون خفیفہ کے، اور یہ التقاء ساکنین بھی علی غیر حد ہی ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ التقاء ساکنین علی غیر حدی جائز نہیں ہوتا، اس کا کچھ حل کرنا ہوتا ہے۔ اس بنا پر واو کو حذف کیا، ما قبل کے ضمے کو باقی رکھا تاکہ واو کی حذفیت پر دلالت کرے، تو اضربن بن گیا۔ بین ہی وہی بات ہے، اور کوئی یہ ترجمہ کرو جی۔ اضربن اصل میں اضربو تھا، جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو اضربون بن گیا، بس التقاء ساکنین ہو گیا، درمیان واو اور نون خفیفہ کے علی غیر حد ہی، جب التقاء ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں ہے، تو اس بنا پر واو کو حذف کرتے ہیں، یا واو کو حذف کر کے اس کے ما قبل کے ضمہ کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں،
تاکہ دلالت کرے کون دلالت کرے زمان واو کی حذفیت پر تو ازر بن بن گیا چون نون لکھو نون تاکید چون نون تاکید آپ کے ناقل کو نہ کرنا جی منجی پئی آکھے بھی مہربانی مولوی جی جھٹ کو ساہ لین دیو جی پئی چیخا تو نون تاخیر خفیفہ بدو متصل شد ادر بین شد پس التقاء ساکنین شد میا یا و نون خفیفہ علی غیر حدہ چون التقاء ساکنین علی غیر حدہ جائز نبود بنا برا یا را حذف کردہ کسرہ ما قبلش را برحال خود گذاشتن تاکہ دلالت کنک بر حذفیت یا ازر بن شد بسم اللہ الرحمن الرحیم ازر بن تیسرا سیگا نون خفیفے والا تین سیگے ازر بن ازر بن ازر بن ازر بن اصل میں ازر بی تھا جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا تو ازر بین اب کیا ہوا التقاء ساکنین ہو گیا یا اور نون خفیفہ کے درمیان اور یا لا غیر عدی ہے جو غیر عدی ہوتا ہے وہ جڑا نا جی وہ لڑ پونا اس لیے یا کو حذف کر کیا ما قبل کے کسرہ یا جس لئے بینی پیئے تھی پیچھے کی نصیحت کی تھی بینی ہے کہ او کسریا توں باقی رویں تاکہ لوکی سمجھ دے رہے ہیں بھی ایتھو یا بسترہ چک گئی ہے اس واسطے کسرے نو باقی رکھیا تے جڑا نا جی پتہ لگتا رہا سمجھے میاں والے یار کی بن گیا ازر بن بن گیا چلو ازر بن اصل میں ازر بھی تھا جب نون تاکید خفیفہ اس کے ساتھ متصل ہوا ازر بین ہو گیا بس التقاء ساکنین ہو گیا درمیان یا اور نون خفیفہ کے علی غیر حد ہی اے نون خفیفہ علی غیر حد ہی یا التقاء ساکنین علی غیر حد ہی شکر ہے جب التقاء ساکنین علی غیر حد ہی جائز نہیں ہے تو اس بنا پر یا کو حذف کر کے اس کے ما قبل کے کسرہ کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تاکہ دلالت کرے یا کی حذفیت پر ازر بن ہو گیا اور چلیو لفظاں وچ بھی اینی رہ تے بھی میں چلیا تے پیچھے دھیان رکھی لفظاں وچ بھی اینی رہ تے چے جائے کہ بندے دے ذمہ عہدے لگے ہون تے بندہ جا کے کلا سو رہے تے پیچھے کوئی نائب بھی نہ ہوے تے گل کوئی سرتی تے کوئی نہیں گل سمجھے پیا آئے مطلب سبق سیکھو